والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان محترم، مسلسل آج کوئی 8واں 7واں دن ہے کہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، اور اس سفر کے اندر رب کائنات کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ یہ سفر دنیا کے اغراض و مقاصد کے لیے نہیں ہے، نہ ہی دنیا کے حصول کے ذریعے کا کوئی اسباب ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلے ہیں، اور نہ ہی کوئی اور اس قسم کے مقاصد۔ اس سفر کا مدعا اور مقصد کیا ہے؟ قل سیروا فی الارض، کہ اس روئے زمین پر پھرو، اس لیے کہ اس روئے زمین کے اندر رب کی نشانیوں کو تلاش کرو۔ اب رب کی نشانیاں قرآن پاک کے اندر جس طریقے سے حضرت اماں حاجرہ سلام اللہ علیہا نے دوڑ لگائی، اب وہ ایک سفر تھا جس سفر کے اندر ابراہیم علیہ السلام حضرت اماں حاجرہ کو بِأَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے لے آئے، اور اس سرزمین مقدسہ جس کو قرآن پاک کے اندر مکہ بھی بلد امین بھی کہا، مکہ اور بکہ بھی کہا، اس سرزمین کو اللہ نے آباد کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اہل و عیال کے ساتھ وہاں چلے۔ جب حضرت ابراہیم لائے، پھر حکم ہوا کہ اب حضرت اماں حوا کو ادھر چھوڑ دو اور تم واپس پلٹ کر کے اپنی جگہ پر جاؤ۔ لیکن دوستان محترم، یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے، جب انسان کا مقصد حیات رب کی رضا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بن جاتی ہے، پھر اس کی عقل جو ہوتی ہے وہ بھی اس رضا کے تابع ہو کر کے، اور وہ عقل کی سوچ بھی اسی ذرائع کو تلاش کرے، اس کی دل کی کیفیات، اس کا شوق، اس کی محبت، ہر چیز اسی چیز کے حصول کے ذریعے بن جاتی ہے۔ تو دوستان محترم، اللہ کے بندوں کی نشانیوں میں سے خاص نشانی کیا ہے؟ اس نشانیوں میں خاص نشانی جہاں بہت ساری ہے کہ وہ رب کی رضا پر صابر اور شاکر رہتے ہیں، لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے کہ اللہ کی رضا پانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رضا تھی کہ آج ہم جس سرزمین مبارک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ زمین کا حصہ چپا چپا گواہ ہے۔ اور میں نے دوستوں کو اس دن بھی کہا کہ جیسے پاکستان کے اندر انسان جائے اور اس پاکستان کی سرزمین میں کہیں ملتان چلے جائے، لاہور چلے جائے، تو وہاں اولیاء اللہ کی، اللہ کے بندوں کی زیادہ آمد و رفت ہوئی ہے۔ ایسے اگر اس روئے زمین کے اندر دیکھا جائے تو یہ جو زمین کا حصہ ہے فلسطین سے لے کر کے اس عراق کی سرزمین سے ہوتے ہوئے مکہ اور مدینہ تک، یہ جو حصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ خطہ مبارکہ ہے کہ جہاں کثرت سے انبیاء کا جو ہے نزول ہوا اور مبعوث ہوئے، اور اسی مبعوث ہونے میں نبی و آخر الزمان آقا دو جہاں علیہ السلام کی آخری نبوت کی جو سورج ہے وہ بھی یہیں پر طلوع ہوا۔ اس خطے کی عجیب تاریخ ہے، اور اس خطے سے جو روشنیاں، جو کرنیں، جو رانائیاں نکلی، اس نے روئے زمین کے ہر حصے کو روشن فرمایا۔ اس روئے زمین کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، اور
اس تاریخ کو دیکھنے کے لیے جب ایک شخص نکلتا ہے تو تب سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہر خزانے قدرت میں کس کس کے انداز کے کس کس قسم کے رحمت کے خزانے پوشیدہ، اور پھر اس خزانوں کو لے کر کے اللہ کے بندے جب نکلے تو انہوں نے کس انداز سے رب کی وحدانیت کو، اللہ کے ذکر کو اپنے اوپر تکلیف، مصائب، سختیاں گزاری، لیکن اپنی مرضی نہیں، اس کی رضا کے جانوں کے نذرانے پیش کر پورے کا پورا خاندان اس راستے میں قربان ہو۔ تو دوستو، یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے یہ اب سے تو نہیں، یہ سلسلہ ازل سے شروع اور یہ چلتا رہے گا، اور اس وقت تک کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ قربانی جو ہے وہ دینا نہ سیکھ جائے۔ اور قربانی یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی قربانی ہو، ایک چھوٹی سی قربانی یہ بھی ہوتی ہے نا، ایک شخص کی کوئی چیز، کوئی خواہش ہو اور اس وقت وہ خواہش کسی اور کی بھی سامنے آ جائے اور وہ رب کی رضا کی خاطر اپنی خواہش کو پیچھے کر لیتے، دوسرے کو آگے، یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو دوستان محترم، یہ جو سوچ پیدا ہو جاتی ہے نا کہ رب کی رضا، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، تو پھر کیا ہے؟ پھر جب ایک شخص کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو پھر وہ رب کے بندوں کے اندر اس کا اپنا ایک مقام اور ایک حصہ بن جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا جب آئی، اب رات پڑ گئی، چھوٹا بچہ ساتھ، اور جب رات پڑی اور ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر کے چلے گئے، رات پڑی، کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے اس ریگستان، اس پہاڑوں کے جانور آگے اور غرانا شروع کر دیا۔ اب وہ تنہا خاتون اور ساتھ ایک چھوٹا بچہ، اللہ کی نبی کی بیوی، اللہ کی ولیہ، اور گود میں بھی ایک اللہ کے نبی۔ تو یہ کوئی آسان بات نہیں۔ تو دوستو، ہم رب کی رحمت مانگتے ہیں، رب کا فضل مانگتے ہیں، رب کی عطائیں مانگتے ہیں۔ تو یہ اب آپ سوچیں کہ رب کائنات نے اپنے خاص انبیاء کے اوپر اپنی رحمت برکت نازل فرمائی، لیکن اس کے ساتھ اس کام کی خدمت کے حصول کے لیے بہت بڑے مراحل سے بھی گزرے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت کے خاص کا صدقہ ہے کہ اللہ نے اس امت پر آسانی فرمائی، کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر اس دین کے مسئلے پر جتنی سختیاں گزری، اے اللہ میری امت پر آسان فرما، میری امت پہ آسان فرما۔ تو دوستو، یہ جو سفر ہوتا ہے، چاہے جتنا بھی اس کے اندر آرام ہو، جتنا بھی سکون ہو، لیکن سفر پھر بھی سفر ہے۔ اور کہتے ہیں سفر جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یعنی اس کی سختی کی متعلق یہ بیان کیا ہے۔ تو سفر چاہے جیسے بھی ہو، سفر سفر ہی رہتا ہے۔ وہ کیوں کہ آپ نے اپنی خواہشات کو ترک کیے نا۔ ایک شخص کہے گا جاگو، نکلنا ہے، تو آپ کو نیند آ رہی ہوگی۔ ایک شخص کہے گا کہ صبح نکلنا ہے، اور آپ کو اس وقت جو ہے آنکھ کھل جائے گی کہ نہیں جمی تو جاگ آ گئی ہے، تو یہ ساری خواہشات چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ سب اب ایسے ہی آپ کا دل کرے گا کہ چکن پلاؤ، بریانی، روز مرغا کھائیں، اور حقیقت ابھی ایک ضمن میں بات یاد آ گئی، اس راستے کی اتنی فضیلت ہے، برکتیں ہیں۔ کبھی ایک چیز دل میں خواہش آتی ہے نا، اور اس وقت ہم لا حول ولا قوت پڑھ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جو ہی آتے ہیں آگے کہیں جاتے ہیں، کوئی چیز سامنے آ کر کے پڑی۔ اور یہ میں نے آزما کر کے دیکھ لی ہے کبھی کبھی، اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں۔ آستانے میں، خانقاہ شریف میں کبھی کسی چیز کی ضرورت، کبھی یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کام کے لیے یہ چیز چاہیے، یہ چیز چاہیے، تو یہ آزمائی ہوئی بات ہے کہ ذکر کی برکت سے ہفتہ 10 دن نہیں گزرتے وہ چیز پہنچ بھی جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ جب تم اپنے آپ تیرے لیے اس چیز کو آسان فرما دے، لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ تیرے دل میں اس چیز کی محبت نہ پیدا ہو۔ محبت کا اصل سرا اسی کی طرف ہو۔
اپنی ذات کے لیے نہیں کہ میں کچھ چیز بن جاؤں، مجھ سے کچھ ہو جائے، میرے یہ بن جائے، میں یہ بن جاؤں. پھر بھی انسان یہ سوچے نا میں تو بس کمزور ہوں، عاجز ہوں، میری کمزوری عاجزی کو ہوتے ہوئے اتنا کرم ہے، یہ اسی کی رحمانیت ہے، اسی کی کریمیت ہے. تو کہتے رات پڑ گئی، جنگلی جانور ریگستانی کہتے خوخار آوازیں غرانے لگ گئے. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور آواز دے دی کہ اے مخلوقات رب کائنات، تم جو کچھ بھی ہو، جو بھی رب کی مخلوق ہو، تمہیں پتہ نہیں میں ایک نبی کی بیوی اور میرے گود میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، اور اگر تم اس پہ یقین کرتے ہو تو خبردار میرے قریب. اب جانور کو بھی آواز کی للکار کے اندر اس کے روب و دبدبے کا پتہ چل جائے. جب جانور غر رہا ہے نا، تو جب تمہارا ایمان یقین کمزور ہے تو تم اس کے غرانے سے ڈر جاتے ہو، اور جب تمہارا ایمان یقین محکم متزلزل نہ ہو، محکم ہو اور ثابت قدم ہو، تو تیری للکار سے دور بیٹھے ہوئے کافر بھی لرز جاتے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجف اشرف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ ان کی بارگاہ میں انہوں نے مہمان بنا کر کے اس بارگاہ میں آئے. ابھی یہ کلام پڑھا جا رہا تھا نا حضرت شاہ شمس تبریز کا، دم ہم دم علی علی، دم ہم دم علی، شاہ شریعتم علی، پیر طریقتم علی، کہ شریعت حق با علی علی علی. تو دوستو، چاہے شاہ شریعت ہو، چاہے طریقت کے ہوں، بادشاہ ہیں وہ، جدھر سے یہ ساری خیراتیں نکلی. تو یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ ہماری وجہ سے، ہم اپنی وجہ سے نہیں آئے، یہ ان کی عطاؤں بلاؤ کی وجہ سے آتا ہے، اور ان کی خاص نظر رحمت سے. الحسین منی انا من حسین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اور پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جنگ کے موقع پر فرمایا نا کہ جب آپ پیچھے خواتین بوڑھے بچوں کے لیے اوپر ان کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں چاہے کوئی وجہ کی وجہ سے. تو حضرت علی نے جب حضور کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور نے فرمایا اے علی پریشان نہ ہو لوگوں کی باتوں پر، تمہارے اندر یہ اہلیت دیکھی تو تبھی تمہیں ان کو سربراہ کے طور پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام، لیکن لا نبی بعدی وانا خاتم النبی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں آخری نبی ہوں. تو دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور کا ارشاد، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہ الحسین منی و انا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور اس کی ایک خوبصورت توجیہ یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ رحمت کیسے ان بارگاہوں سے پلٹ پلٹ کے آتی ہے کہ حضور نے فرمایا جیسے سمندر سے بھاپ اڑتی ہے، اڑ کر کے اوپر ایک مقام پر ایک خاص جگہ پر جب آتی ہے تو بادل بن جاتی ہے، پھر وہ بادل سفر کرتے ہیں، جب سفر کرتے ہیں تو پھر بے امر ربہم وہ بارش جو ہے برساتے ہیں، وہ جو بادل چلتے ہیں. لیکن اس بادلوں کی بھی خاصیت ہے، ریگستان پہ برسیں گے تو اور انداز سے، پہاڑوں پہ برسیں گے تو اور انداز سے، کہیں اولے برس کر کے، کہیں پر نرم نرم ٹھنڈی ٹھنڈی برف بن کر کے برستے ہیں، پھر وہی جب برستے ہیں پھر وہی نالوں میں ندیوں میں ہوتے ہوئے پھر نیچے آتے ہیں، پھر دریاؤں میں، دریاؤں سے سمندر میں، سمندر کے اندر پھر بھاپ بنتی ہے، پھر اڑ کر کے چلے جاتے ہیں. کہ وہ رحمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اور جب آئے، حضرت امام عالی مقام حضور نے اٹھا لیا اور اپنی زبان مبارک حضرت امام عالی مقام کے منہ میں رکھ دی. تو وہ رحمتیں اگر یہ چاہتے ہو نا
کہ حضور کی بارگاہ کی نظر رحمت ہو جائے تو ان بارگاہوں کی طرف آؤ. اگر چاہتے ہو کہ حضور نظر رحمت سے دیکھ لیں تو پھر ان بارگاہوں میں ادھر کا سوال کر لو. یہ میرے آقا کے اہل بیت کی شانیں ہیں، میرے آقا کی اصحاب کی اپنی شانیں ہیں. جو ہر شانوں کے اپنے اپنے انداز ہے اور سارے کے سارے یہ شانیں اس امت کے لیے ہے. اپنے اوپر تکلیفیں گزاری، اپنے اوپر سختیاں گزاری، لیکن دین کے علم کو، جھنڈے کو بلند نہیں رکھا کہ آج ہم اس دین کے اوپر جو اثر حالت میں ہم تک آیا یہ انہی کی مہربانیاں ہیں، شانیں ہیں. تو حضرت اماں ہاجرہ نے جب آواز دی تو پھر اس جانور بھی سمجھ گئے کہ یہ عام عورت نہیں ہے. کہتے ہیں وہی جو غرانے والے تھے ساری رات حفاظت کے لیے چاروں طرف بیٹھ گئے. اب وہ جو خاص جو مقصد حیات تھا کہ وہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر دوڑی. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا سے پہاڑی سے مروہ تک، مروہ سے صفا تک جب دوڑی اللہ کو ادا پسند آ گئی، اور وہ بھی ایک نبی کی خدمت میں ماں دوڑی، تو اللہ نے اس پہاڑیوں کو بھی اپنے شاعر میں شمار کر دیا، اپنی نشانیوں میں شمار کر دیا. تو دوستان محترم، جب کوئی شخص اپنی زندگی کے حصول، جہاں دنیا کے معاملات کی زندگی ہے وہاں مقصد حیات اس کا اونچا ہو جاتا ہے، تو وہ مقصد حیات کیا ہے؟ وہ شاعر اسلام کا ہو تو اس بندے کا انداز بھی اللہ کی رحمتوں کے سائے میں چلا جاتا ہے. یہ رب کا فضل ہے، احسان ہے کہ رب کائنات نے ہم سب کو ایک ایسی فکروں سے وابستہ کی جو فکریں خالی نہیں ہیں، اس فکروں کے اندر عروج ہے، اس فکروں کے اندر قدر و منزلت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے.